السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حالات خراب ہوں اور حالات سنگین ہوں اور حالات بد سے بدتر ہو جائیں اور اس طرح حالات ہو جائیں جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو ایسے حالات میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے دعا ہے، ظالموں کے لیے بد دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسے حالات آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس دعا کا نام کیا ہے؟ اس کا دعا کا نام ہے قنوت نازلہ۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نجد کے علاقے سے عامر بن مالک، ایک ظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے چند لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ چند صحابہ بھیج دیں جو ہمارے علاقے میں جائیں اور ہماری بستی والوں کو، ہمارے گاؤں والوں کو قرآن سنائیں اور ان کو قرآن سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو عامر بن مالک کے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ ظالم دھوکے سے صحابہ کو یہاں سے لے گیا۔ اب صحابہ کو نہیں معلوم تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ تو جب بیر معونہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، بیر معونہ ایک کنواں ہے، تو جب وہاں پہنچے یہ تمام صحابہ، 70 صحابہ، تو ظالموں نے ان پر حملہ کر دیا اور تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ جو صحابہ حافظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے، ان تمام صحابہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، اور ان صحابہ کی تعداد 70 ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان ظالموں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس دعا کو پڑھتے تھے اور 1 مہینے تک لگاتار اس دعا کو پڑھا، قنوت نازلہ کو پڑھا، اور 1 مہینے کے اندر وہ سارے ظالم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا قنوت نازلہ، اس کو کب پڑھنا ہے؟ قنوت نازلہ جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ سمجھے آپ، جماعت کے ساتھ ہے، وہ اکیلے میں نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر جب پڑھیں گے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اکیلے میں نہیں پڑھیں گے آپ۔ اور یہ فجر کی نماز میں پڑھنا ہے۔ اور میری تمام ائمہ مساجد سے، علماء سے، اور جو ہمارے امام ہیں جو مسجد میں امامت کرتے ہیں، ان تمام سے درخواست ہے کہ وہ اس دعا کو فجر کی نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ حالات خراب ہیں، جب تک یہ حالات درست نہیں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ فجر کی نماز میں کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور دوسری رکعت آپ نے پڑھی، دوسری رکعت کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے جب کھڑے ہوں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ سیدھے کھڑے رہیں اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ تو جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو آہستہ سے آمین کہنا ہے، اور چاہے تو ہاتھوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھوں کو اس طرح اٹھا بھی سکتے ہیں، جس طرح دعا کرتے ہیں اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر آہستہ سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ آمین آہستہ سے کہنا ہے، زور سے نہیں، آہستہ سے آمین بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہاتھوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ہاتھوں کو ایسے دعا کے لیے جس طرح اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ دعا قنوت نازلہ یہ جماعت کے ساتھ ہے، اکیلے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن خواتین اگر پڑھنا چاہیں تو کیا کریں وہ بھی میں بتاؤں گا، آپ پوری ویڈیو دیکھتے رہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھنا ہے، اور جو دیگر امام ہیں ان کے نزدیک دوسری نمازوں میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جمعہ میں بھی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صرف فجر کی نماز میں ہے، آپ صرف یہ فجر کی نماز میں ہی پڑھیں گے۔ اگر کوئی خواتین پڑھنا چاہے تو وہ کس طرح پڑھے؟ کیونکہ یہ دعا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ خاص ہے، کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جب جماعت ہو رہی ہو تو امام صاحب پڑھیں گے، یہ جماعت کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر کوئی خواتین پڑھنا چاہ رہی ہو قنوت نازلہ، تو خواتین قنوت نازلہ کیسے پڑھیں؟ تو خواتین کیا کریں، اس قنوت نازلہ کو یاد کر لیں، اور پھر نماز کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، یا 5 وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ، تو فجر کی نماز میں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر خواتین قنوت نازلہ پڑھنی چاہ رہی ہیں تو اس قنوت نازلہ کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد جب آپ نے نماز پڑھ لی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر اور مغرب عشاء، کوئی سی بھی نماز جب آپ نے پڑھ لی، تو نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں بھی ایک دعا ہے، تو یہ دعا تو جب پڑھی جائے گی نماز میں جماعت کے ساتھ، لیکن اکیلے میں اگر آپ خواتین پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ کس طرح پڑھیں؟ وہ بس نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ تو یہ دعا کون سی ہے؟ اس دعا کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، آپ کی اسکرین پر بھی یہ دعا رہی ہوگی، تو اس دعا کو تمام حضرات یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا کون سی ہے آپ ذرا سنیں۔
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اتنا پڑھ کے آپ جو ہے اگر جماعت کے ساتھ نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو اتنا پڑھیں، اتنا پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں اور نماز پوری کر لیں۔ بس یہ چھوٹی سی ہے، یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو تو آپ کو بہت لمبی لگ رہی ہے، لیکن آپ بار بار پڑھو گے تو بہت آسان ہے، اور آپ اس دعا کو ایک دن میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو کوئی خواتین پڑھنا چاہیں تو میں نے طریقہ بتا دیا ہے، وہ اس دعا کو یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد جس طرح دعا کرتے ہیں دعا میں اس دعا کو پڑھ لیں، اس دعا کو ہی مانگ لیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت آمین وعافینا فیمن عافیت آمین، اس طرح آمین کہہ رہے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر حفظ یاد نہیں کر سکتی خواتین تو سامنے ایک پیپر پہ لکھ لیں، یا سامنے فون میں کہیں بھی جو جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں سامنے اس کو رکھ لیں اور اس دعا کو پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، بہت آسان ہے۔ تو خواتین جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گی، مرد حضرات مسجد میں ہی اس دعا کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گی۔ تو میری تمام ائمہ سے، تمام علماء سے گزارش ہے، میٹرک اتنا سے طالب علم ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کو حکم کر سکتا ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے اس وقت تمام علماء کی طرف سے یہ گزارش ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب کی طرف سے بھی اور دیگر جو بڑے علماء ہیں ان تمام کی طرف سے گزارش کی جاتی ہے کہ فجر کی نماز میں پورے ہندوستان کے اندر، بلکہ پورے ہندوستان کے پوری دنیا کے اندر، لیکن ہم اپنی بات تو صرف ہندوستان سے ہی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے میں ہندوستان کہہ رہا ہوں، تو پورے ہندوستان کے تمام مساجد میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے تو جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالی سارے مسئلوں کا حل فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔